یہ ہے وقت میڈیا۔ شبلی نعمانی اور کیفی اعظمی کی سرزمین اعظم گڑھ کے محمد پور بلریا گنج میں 7 مئی 2017 کو قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے کل ہند مشاعرے اور کبھی سمیلن کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے کنوینر رہے جناب اسرار احمد پردھان، ممبر ضلع پنچایت مدنا پار، جو پچھلے کئی سالوں سے اس علاقے میں مشاعرے کے ذریعے اردو ادب کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ صدر مشاعرہ رہے اردو نواز شخصیت جناب شیخ صلاح الدین صاحب دیدار گنج، گڈو قریشی صاحب، وسیع خان صاحب بخش پور کے ساتھ مہمان اعزازی رہے اعظم گڑھ منڈیار کے مشاعرہ کنوینر جناب عرفان احمد منڈیار۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، اعظم گڑھ کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ بھیونڈی سے ارشد صاحب اور چنو صاحب جو مشاعرہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے فون کر کے مبارکباد آپ سبھی کو پیش کی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سبھی حضرات کو کہ آپ کے علاقے کے لوگ یہاں موجود ہیں، سیدھے مشاعرہ جو ہے دیکھ رہے ہیں، لائیو مشاعرہ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے حضرات، غزل آپ بیتی ہی نہیں جگ بیتی کی بھی بات کرتی ہے۔ غزل یہی وجہ ہے کہ اس پرآشوب دور میں غزل بڑی شائستگی کے ساتھ طوفانوں کا سینہ چیر کر شادابیاں بکھیرتی ہوئی سوئے منزل رواں دوا ہے۔ ہندی کے مشہور ناقد شیو ناتھ کبیرہ ساہت درپن نے کہا تھا کہ واقعیم رسا تمکم کاویم، جس میں رس ہو وہی شاعری ہے، جو ہمارے ذہن دل کو جگا دے وہی شاعری ہے، جو سماج کو آئینہ دکھا دے وہی شاعری ہے۔ آئیے یہ شاعری کی جو گفتگو چل رہی تھی وہی سلسلہ اور بھی دراز ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے آنے والے شاعر کا استقبال کر رہا ہوں کہ قلم نے میر کا لہجہ جب اختیار کیا، قلم نے میر کا لہجہ جب اختیار کیا، غزل کو تاج محل لکھ کے باوقار کیا، لپٹ کے روئی بہت دیر مجھ سے رسوائی، جب اس نے میرا جنوں مجھ پہ آشکار کیا۔ آئیے ایسی ہی غزل کے لیے آواز دینا چاہتا ہوں ایک نوجوان شاعر، خوبصورت لب و لہجے کا شاعر، جو اس وقت پورے ملک میں بڑی اعتماد کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ میری مراد جناب کاوش ردولوی سے ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ آئیے تالیوں سے استقبال کریے جناب کاوش ردولوی صاحب مائک پر۔ صدر محترم، شورائے کرام، ناظم مشاعرہ اور سامعین حضرات، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بڑے سے ہو جائیے۔ میں نے سلام کیا ہے، آپ سے ادھار نہیں مانگا ہے۔ میں پھر ایک بار اعظم گڑھ والوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ دوستو، میرے محترم اسرار پردھان صاحب، عارف نسیم صاحب، جن کا حکم ہوا میں آپ کے دیار میں حاضر ہوا، کمیٹی کے تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمامی شاعرات اور شاعروں کی طرف سے کہ جنہیں آپ لوگوں نے بہت ہی محبتوں سے نوازا۔ بس چند منٹ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، بس 4-5 منٹ مجھے آپ موقع دے دیں، اور ایسا موقع بھرپور موقع، اجازت ہے؟ پیش کرتا ہوں۔ ناحق خون انہی کا کتنا بہتا ہے، ناحق خون انہی کا کتنا بہتا ہے۔ لگنا چاہیے کہ میں اعظم گڑھ میں پڑھ رہا ہوں۔ ناحق خون انہی کا کتنا بہتا ہے، جن کے خون سے آن وطن کی زندہ ہے، جن کے خون سے آن وطن کی زندہ ہے۔ اعظم گڑھ کو شک کی نظر سے مت دیکھو، اعظم گڑھ سے شان وطن کی زندہ ہے۔ بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ، بھائی کیا کہنے، دوبارہ عنایت فرمائے بھائی، واہ 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 واہ، بھائی دوبارہ عنایت فرمائے تو زوردار تالی بجا کر مجھے اجازت دیجیے کہ ناحق خون، سیٹی آپ بجائیے گا جب میں گیت پڑھوں گا، کہ ناحق خون انہی کا کتنا بہتا ہے، جن کے خون سے آن وطن کی زندہ ہے۔ اعظم گڑھ کو شک کی نظر سے مت دیکھو، اعظم گڑھ
گڑھ سے شان وطن کی زندہ ہے، اعظم گڑھ سے شان وطن کی زندہ ہے۔ کیا کہنے بھائی، اور 4 مصرے پڑھتا ہوں آپ کی دعاؤں کے سہارے، یہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں بطور خاص، سماعت فرمائیں۔ عنایت فرمائے بھی۔ اوقات کیا ہے تیری پتہ ہے جہان کو، واہ، اوقات کیا ہے تیری پتہ ہے جہان کو، قوالی گا کے پہنچا تھا تو آسمان کو، قوالی گا کے پہنچا تھا تو آسمان کو، نیندیں اڑا رکھی ہے ہنی سنگھ نے تیری، الزام دے رہا ہے تو بے جازان کو، الزام واہ 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 بھائی، کیا کہنے، واہ 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 واہ، الزام دے رہا ہے تو بے جازان کو۔ بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ آپ پوری طرح سے تھک چکے ہیں، میں سیدھے ایک مطلع اور 2-3 شعر پیش کرنا چاہتا ہوں بطور خاص، سماعت فرمائیں۔ عنایت فرمائے بھی۔ جس چیز پہ ناز، ہاں میں ابھی نیا بھی پڑھوں گا لیکن تھوڑا سا آپ کو جگا تو لوں پہلے، آپ جب جاگ جائیں گے میں انشاءاللہ نیا پڑھنے لگوں گا۔ اور یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کلام نہیں سنا ہے، تو میں ان کی آپ سب کی طرف سے ان کو نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جس چیز پہ ناز ہے تجھ کو سب فانی ہو جائے گی، جس چیز پہ ناز ہے تجھ کو سب فانی ہو جائے گی، پانی پانی تھی یہ دنیا پھر پانی ہو جائے گی، بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ، پھر پانی ہو جائے گی۔ محترم صلاح الدین صاحب تشریف فرما ہے، میں ان کی دعاؤں کے ساتھ یہ مطلع حسن مطلع پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عنایت فرمائے کہ در پر تیرے خم جس کی بھی پیشانی ہو جائے گی، در پر تیرے خم جس کی بھی پیشانی ہو جائے گی، دعویٰ کرتا ہوں وہ صورت نورانی ہو جائے گی، بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ، نورانی ہو جائے گی۔ بھائی کیا کہنے، قابل شیدولوی صاحب، واہ واہ۔ دوبارہ پڑھ دوں، 22 کا میں سب سے چھوٹا شاعر ہوں، پتہ نہیں کیوں راشد بھائی نے مجھے اتنی دیر میں بلایا، آپ تھک چکے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا سا آپ نے حوصلہ دیا ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ مجھے مطلع کے لیے حکم ہے، آپ لوگوں کا بھی حکم ہے، اگر ہے تو زوردار تالی بجا کر مجھے اجازت دیجیے۔ کہ در پر تیرے خم جس کی بھی پیشانی ہو جائے گی، در پر تیرے خم جس کی بھی پیشانی ہو جائے گی، دعویٰ کرتا ہوں وہ صورت نورانی ہو جائے گی، دعویٰ کیا کہنے بھائی، واہ واہ وہ واہ، صورت نورانی ہو جائے گی۔ آپ ادھر کہاں بیٹھ گئے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، قریب آئیے۔ شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص، سماعت فرمائیں۔ بھائی عنایت فرمائے۔ کہ نزا کے بات جو، بطور خاص پیش کرتا ہوں یہ شعر، سماعت فرمائیں دوستو۔ ارشاد۔ اچھا دیکھیں سامعین کی شکایت ہے کہ اسٹیج پر سب سو رہے ہیں، تھوڑا سا آپ لوگ جاگ جائیے۔ کہ نزا کے بعد جو دم اٹکے گا، نزا کے بعد جو، بھائی تھوڑا سا سن لیجیے، بس یہ آخری دور بچا ہے۔ کہ نزا کے بعد جو دم اٹکے گا، قرآن ہی کام آئے گا،
नज़ा के बाद जो दम अटकेगा कुरान ही काम आएगा। सूरह यासीन पढ़ लेने से आसानी हो जाएगी। सूरह यासीन क्या कहने भाई, वाह 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 आसानी हो जाएगी। भाई, वाह 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 वाह। पढ़ लेने से आसानी हो जाएगी। और इरफान भाई, गुड्डू भाई, ये शेर पेश करता हूँ बतौर खास समात फरमाएं कि जिन राहों से भटके हैं हम फिर जो उन्हीं पर आ जाए। क्या कहने, वाह। जिन राहों से भटके हैं हम फिर जो उन्हीं पर आ जाए। फिर सारी दुनिया में अपनी सुल्तानी हो जाएगी। क्या कहने, वाह 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 वाह। भाई क्या कहने, काबिश्ता है, वाह वाह। सुल्तानी हो जाएगी। फिर सारी दुनिया में अपनी सुल्तानी हो जाएगी। जिस जिस चीज पे नाज है तुझको सब फानी हो जाएगी। भाई क्या दोस्तों, कहने, वाह। कौमी यकजहती का ये मुशायरा और नाचीज के 4 मिसरे बतौर खास पेश करता हूँ। यहाँ वतन से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं। मैं पेश करता हूँ जो मौजू बना हुआ है, बहस का मौजू बना हुआ है। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, आप सबकी शिरकत चाहता हूँ। यहीं से मुशायरे को मुशायरा बना दीजिएगा। हाँ भाई, इनायत। अपने कद से बढ़ के भी मत उड़ा करो साहब। मेरे साथ ही बस जोरदार ताली बजा दे ताकि मुशायरा हो जाए। अपने कद से बढ़ के भी मत उड़ा करो साहब। दायरे में रह कर ही कुछ कहा करो साहब। दायरे में रह कर ही कुछ कहा करो साहब। किस ज़बान से कहते हो तुम तलाक की बातें। पहले अपनी बीवी के हक अदा करो साहब। क्या कहने, वाह 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 वाह। भाई क्या कहने, काबिश रुदौलवी साहब, वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं पढ़ता हूँ भाई दोबारा इनायत फरमाए, वाह 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 वाह। मैं गीत तो पढ़ूंगा ही, बगैर गीत पढ़े मुझे कहाँ जाना है। पहले ये 4 मिसरे दोबारा इनायत फरमाए। अपने कद नहीं, दोबारा जब आप हुक्म करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। दोबारा में आपकी तालियों की आवाजें और बढ़नी चाहिए। कि अपने कद से बढ़ के भी मत उड़ा करो साहब। दायरे में रह के ही कुछ कहा करो साहब। किस ज़बान से कहते हो तुम तलाक की बातें। पहले अपनी बीवी के हक अदा करो साहब। पहले भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। हक अदा करो साहब। भाई क्या कहने, वाह पहले वाह। अपनी बीवी के हक अदा करो साहब। और 4 मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास समात फरमाएं इरशाद आलिया। कि तेरे ऐलान से हैरान नहीं है हम लोग। तेरे ऐलान थोड़ा सा से माहौल हैरान बन जाए, उसके बाद नहीं है। गजल गीत सब पेश करूंगा। कि तेरे ऐलान से हैरान नहीं है हम लोग। वाह। हाकिमे वक्त परेशान नहीं है हम लोग। हाकिमे वक्त परेशान नहीं है हम लोग। पेट पर बांध के पत्थर बिछिया करते हैं। गोश्त खाने के मुसलमान नहीं है हम लोग। वाह 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 वाह। भाई क्या कहने, काबिश रुदौलवी साहब, वाह 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 वाह। जिस तरह से सुनना चाहिए था उस तरह से नहीं सुना आपने।
میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، ہندو اور مسلمان دونوں بھائیوں کی طرف سے بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان صرف گوشتی پہ نہیں زندہ ہے۔ پیش کرتا ہوں کہ تیرے اعلان سے حیران نہیں ہیں ہم لوگ، حاکم وقت پریشان نہیں ہیں ہم لوگ، پیٹ پر باندھ کے پتھر بچھیا کرتے ہیں، گوشت کھانے کے مسلمان نہیں ہیں ہم لوگ، گوشت کھانے کے مسلمان بھائی کیا کہنے، واہ واہ ہم واہ لوگ۔ واہ۔ اور چار مصرے پیش کرتا ہوں جو نوجوانوں پر آج کل آفت آئی ہوئی ہے، چار مصرے پڑھتا ہوں بطور خاص، سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ کہ عشق کو حسن کے اب سائے سے ڈر لگتا ہے، کیا کہنے بھائی، واہ۔ عشق کو حسن کے اب سائے سے ڈر لگتا ہے، رومیو اینٹی کی اب ہائے سے ڈر لگتا ہے، رومیو اینٹی کی اب ہائے سے ڈر لگتا ہے، ایسا قانون بنایا ہے میرے حاکم نے، شیر سے ڈر نہیں اب گائے سے ڈر لگتا ہے، شیر بھائی سے کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ڈر بھائی لگتا کیا کہنے، ہے، واہ شیر واہ سے واہ 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 واہ۔ نہیں اب گائے سے ڈر لگتا بھائی کیا کہنے، ہے۔ واہ اب واہ آئیے واہ واہ واہ۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ وطن سے محبت ہم کتنی کرتے ہیں۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص، سماعت۔ میں پڑھتا ہوں، چار مصرے پڑھتا ہوں بطور خاص، سماعت۔ ہاں بھائی ارشاد، پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد ہے۔ کہ گلا کٹا کے ترنگا جو کر گئے اونچا، واہ۔ ہم ان جیالوں کو تن کر سلام کہتے ہیں، گلا کٹا کے ترنگا جو کر گئے اونچا۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ وطن سے واقعی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ کہ گلا کٹا کے ترنگا جو کر گئے، آواز نہیں آ رہی ہے؟ ادھر پیچھے آواز نہیں آ رہی، بتا رہے ہیں۔ کہ گلا کٹا کے ترنگا جو کر گئے اونچا، ہم ان جیالوں کو تن کر سلام کہتے ہیں، جو اپنے دیش کی مٹی کے کام آ نہ سکے، ہم ایسے خون کو کاوش حرام کہتے ہیں، ہم ایسے خون واہ 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 واہ۔ بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ہم ایسے خون کو کاوش حرام کہتے ہیں، اپنے قدموں میں سیاست کو جھکا کر رکھ دیں، اپنے قدموں میں تاج اور تخت جہاں چاہے اٹھا کر رکھ دیں، اپنے قدموں میں سیاست کو جھکا کر رکھ دیں، تاج اور تخت جہاں چاہے اٹھا کر رکھ دیں، ہم تعصب کے جھمیلوں میں پھنسے ہیں یاروں، ایک ہو جائے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں، ایک ہو جائے تو دنیا کو ہلا، بھائی کیا کہنے، واہ ایک واہ۔ ہو جائے تو دنیا کو ہلا کر رکھ دیں۔ اور قومی ایکتا، قومی یکجہتی پر یہ چار مصرے بطور خاص پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ خواب کتنے بھی سجا ڈال وطن کی خاطر، خواب کتنے بھی سجا ڈالو وطن کی خاطر، ایک تعبیر بھی سچی نہیں ہونے والی، ایک تعبیر بھی سچی نہیں ہونے والی، جب تلک ایک نہیں ہوں گے یہ ہندو مسلم، ملک میں اپنے ترقی نہیں ہونے والی، ملک میں واہ 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 واہ۔ بھائی کیا نہیں کہنے، ہونے والی، ملک میں اپنے ترقی نہیں ہونے والی، یہی زمین یہی آسمان لکھ دینا،
यही जमीन यही आसमान लिख देना। यही जमीन यही आसमान लिख देना। कुछ बंदिशें आज लगी हैं, पर्चियां आ रही हैं मेरे पास, फरमाइशें आ रही हैं। मैं अपने भाइयों से माजरत चाहता हूं। ये 4 मिसरे पढ़ता हूं बतौर खास, उसके बाद आपका गीत सीधे सीधे आपके हवाले करूंगा, रुमानी गीत पेश करता हूं कि यही जमीन यही आसमान लिख देना। हमसे वफादारी का सबूत मांगा जाता है। ये 4 मिसरे सबूत के तौर पर पेश करता हूं, अगर लगे कि सच्चा है तो मेरी तायीद कीजिएगा कि यही जमीन यही आसमान लिख देना। किसान का हूं मैं बच्चा, किसान लिख देना। किसान का हूं मैं बच्चा, किसान लिख देना। हमारी लाश मिलाने से पहले मिट्टी में हमारे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना। हमारे क्या कहने, वाह 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 भाई, क्या कहने। हमारे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना। आप सबकी तरफ से मैं इसरार प्रधान साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना खूबसूरत कौमी यकजहती का मुशायरा यहाँ पर मुनक्किद किया है। एक बार मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली बजा दीजिए आप इसरार प्रधान साहब के लिए और इस कमेटी के लिए। एक मतला पढ़ता हूं, बतौर खास पेश करता हूं, समाअत फरमाएं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता हो तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा। सरगोशियां कर कर के वाह सुलाती है मेरी माँ। क्या कहने। अगर माँ से मोहब्बत करते होंगे तो मुझे दुआओं से नवाजेंगे आप। कि सरगोशियां कर कर के सुलाती है मेरी माँ। 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 कुरान की तिलावत से जगाती है मेरी माँ। कुरान की तिलावत से जगाती है मेरी वाह 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 वाह। की तिलावत से जगाती है मेरी माँ। और मेरे मोहतरम आरिफ रसीन साहब तशरीफ फरमा हैं, इनकी दुआओं के साथ ये शेर पेश करता हूँ। ये मतलब बता इरशाद अली कि सरगोशियां कर कर के सुलाती है मेरी माँ। कुरान की तिलावत से जगाती है मेरी माँ। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत नजर आती है मेरी माँ। अल्लाह की रहमत नजर आती है मेरी माँ। खुद खाती नहीं मुझको खिलाती है मेरी माँ। खुद खाती क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। माँ खुद खाती नहीं मुझको खिलाती है मेरी माँ। मेरे नौजवान दोस्त जो गीत के लिए परेशान हैं, मैं अपने बुजुर्गों के हवाले से उन तक 4 मिसरे पहुंचाना चाहता हूं। क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे, कबूल कर पाएंगे? अगर कबूल कर पाएंगे तो मुझे दुआओं से नवाजेंगे। 4 मिसरे पेश करता हूं, बिल्कुल सच्ची बात पेश करने की कोशिश करता हूं। समाअत फरमाएं। इरशाद कि सारे रिश्ते भुला के आया था, सारे रिश्ते भुला के आया था, अपनी दुनिया जला के आया था। सारे रिश्ते भुला के आया था, अपनी दुनिया जला के आया था। तूने अच्छा किया रुला के मुझे, मैं भी माँ को रुला के आया था। मैं भी भाई क्या कहने, वाह वाह वाह। तूने अच्छा किया रुला के मुझे,
بھی ماں کو رلا کے آیا تھا. زیادہ دیر میں اپنے آبرو کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا. سیدھے سیدھے نوجوان دوستوں کا جو حکم ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. گیت کے لیے حکم ہے, گیت پیش کرتا ہوں. ایک بار زوردار تالی بجا دیجیے. گیت کا ماحول بنانے کے لیے ایک مطلع اور ایک شعر, اس کے بعد آپ کا گیت آپ کے حوالے. شہر سے تیرے لیے, شہر سے تیرے لیے چوڑیاں لاؤں گا. واہ, شہر سے تیرے لیے. اتنی واہ واہ میں گیت نہیں پڑھ پاؤں گا میں. کہ شہر سے تیرے لیے چوڑیاں لاؤں گا, شہر سے تیرے لیے چوڑیاں لاؤں گا, شہر سے تیرے لیے چوڑیاں لاؤں گا, شہر سے تیرے لیے چوڑیاں لاؤں گا. تجھ سے مگر ملنے عید میں آؤں گا, تجھ سے مگر ملنے عید میں آؤں گا. بھائی کیا کہنے, شہر سے تیرے لیے چوڑیاں لاؤں گا, شہر سے تیرے لیے چوڑیاں لاؤں گا, تجھ سے مگر ملنے. کیا ہے بھائی, کیا ہوا؟ شہر سے تیرے لیے چوڑیاں لاؤں گا, شہر سے تیرے لیے چوڑیاں لاؤں گا, تجھ سے مگر ملنے عید میں آؤں گا. میرے بہت ہی محترم ہیں علی جناب خورشید حیدر صاحب, ان کا حکم ہے غزل کے لیے, لیکن میں صرف اس لیے وہ غزل نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ کا موڈ نہ خراب ہو جائے. پیش کرتا ہوں, بہت اچھی غزل ہے, آپ کا گیت آپ کے حوالے کرتا ہوں. سیدھے سیدھے بطور خاص ارشاد عالی. اس کی ادا ہلچل کر دے. بالکل تازہ گیت آپ کی نظر کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. اس کی ادا ہلچل کر دے, اس کی نظر گھائل کر دے. کیا کہنے, اگر یہاں آپ نے اسے سن لیا تو میں اسے پورے ہندوستان میں پڑھ سکوں گا انشاءاللہ. پیش کرتا ہوں. اس کی ادا ہلچل کر دے, اس کی نظر گھائل کر دے, اس کی ادا ہلچل کر دے, اس کی نظر گھائل کر دے. جب تک پورا مجمع تعالی نہیں ہو جائے گا کعب شدل میں یہی مسئلہ پڑھتا رہے گا. اس کی ادا ہلچل کر دے, پورے مجمع کی بات کی ہے میں نے. اس کی ادا ہلچل کر دے, اس کی نظر گھائل کر دے. جب پلٹے وہ رخ سے نقاب, جب پلٹے وہ رخ سے نقاب, محفل کو پاگل کر دے. اس کی ادا ہلچل کر دے, کیا کہنے, واہ 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 پاگل کر دے. جب پلٹے وہ رخ سے نقاب, محفل کو پاگل کر دے. اس کی ادا ہلچل کر دے. میری بڑی بہن محترمہ انا دہلوی صاحب تشریف فرما ہے, اور میری بھابھی محترمہ شائستہ ثنا صاحب تشریف فرما ہے, جو مجھے مشاعروں کا عمران ہاشمی کہا کرتی ہیں. میں ان کی دعاؤں کے ساتھ یہ بند پیش کرتا ہوں. کیا اس کی ادا ہلچل کر دے, اس کی نظر گھائل کر دے. جب پلٹے وہ رخ سے نقاب, محفل کو پاگل کر دے. اس کی ادا ہلچل کر دے. اور چال اس کی ہرنی جیسی. اچھا دل والے ادھر ہی بیٹھے, ادھر نہیں بیٹھے. اگر آپ کے سینے میں بھی جوان اور دھڑکتا دل ہے تو آپ بھی مجھے دعائیں دیجئے. کہ چال اس کی ہرنی جیسی, کیا کہنے, لچکے کمر ٹہنی جیسی. چال اس کی ہرنی جیسی, لچکے کمر ٹہنی جیسی. جب آئے باہوں میں میری, جب آئے باہوں میں میری, سانسوں کو سندل کر دے. اس کی ادا ہلچل کر دے, گائل کر دے. جب پلٹے وہ رخ سے نقاب, محفل کو پاگل کر دے. اس کی ادا ہلچل کر دے.
اور لمحے گزرتے ہیں گن گن. میرے بھائی نے بھی فرمائش کی تھی لیکن وقت بہت کم ہے اور غزل کا دور چل رہا ہے، اس لیے ان کی فرمائش میں نہیں پوری کر پایا. میں معذرت چاہتا ہوں. بند پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ لمحے گزرتے ہیں گن گن. سردی میں ایک گیت میں نے لکھا تھا اس لیے یہ بند پیش کرتا ہوں اسی لحاظ سے کہ لمحے گزرتے ہیں گن گن. سردی کی ہے رات کٹھن. لمحے گزرتے ہیں گن گن. سردی کی ہے رات کٹھن. لمحے گزرتے ہیں گن گن. سردی کی ہے رات کٹھن. یار میرے اب تو پاسا، یار میرے اب تو پاسا، زلفوں کو کمبل کر دے. اس کی ادا ہلچل کر دے، اس کی نظر گھائل کر دے. جب پلٹے وہ رخ سے نقاب، میں دل کو پاگل کر دے. اس کی ادا ہلچل کر دے. یاد اس کی جو ستاتی ہے، یاد اس کی جو ستاتی ہے، وہ ہنس کر آ جاتی ہے. یاد اس کی جو ستاتی ہے، وہ ہنس کر آ جاتی ہے. چوم کے آنکھیں اشکوں کو، چوم کے آنکھیں اشکوں کو، پل میں گنگا جل کر دے. اس کی ادا ہلچل کر دے. میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. ایسا نہ ہو. بند پیش کرتا ہوں بطور خاص سمائیں کہ دل ہے میرا ہم راز ہے تو. بطور خاص پیش کرتا ہوں کہ دل ہے میرا ہم راز ہے تو، ہاں میری ممتاز ہے تو. دل ہے میرا ہم راز ہے تو، ہاں میری ممتاز ہے تو. آ کے میرے کمرے میں کبھی، آ کے میرے کمرے میں کبھی، اس کو تاج محل کر دے. اس کی ادا ہلچل کر دے، اس کی نظر گھائل. بھئی کیا کہنے. جب پلٹے وہ رخ سے نقاب، میں دل کو پاگل کر دے. اس کی ادا ہلچل کر دے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اور اس کی ہنسی ہے شہنائی، واہ. اس کی ہنسی ہے شہنائی. دور کرے جو تنہائی، اس کی ہنسی ہے شہنائی. دور کرے جو تنہائی. جھنک جھنک اس کی پائل، جھنک جھنک اس کی پائل، جنگل میں منگل کر دے. اس کی ادا ہلچل کر دے، اس کی نظر گھائل کر دے. اور آخری بند اس کے بعد اجازت بطور خاص پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں کہ کر دے پیار کی اب بارش، کر دے پیار کی اب بارش، پانی کو ترسے کاوش. کر دے پیار کی اب بارش، پانی کو ترسے کاوش. آنکھوں کو آنکھوں سے پلا، آنکھوں کو آنکھوں سے پلا، من کو میرے جل تھل کر دے. اس کی ادا ہلچل کر دے، اس کی نظر گھائل کر دے. جب پلٹے وہ رخ سے نقاب، میں دل کو پاگل کر. کیا کہنے بھئی. واہ 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 واہ. حضرات پہلے ایک ضروری اعلانیہ سماعت فرما لیں. تو دوستو یہ مشاعرہ آپ کو کیسا لگا ہمیں بتائیے گا. ہم آپ کا فیڈ بیک مشاعرے کے کنوینر اسرار پردھان صاحب تک پہنچائیں گے. آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، مشاعرے کی کوریج کرانا چاہتے ہیں تو ہمارا موبائل نمبر ہے 999 76 40 286 999 76 40 286. مجھے اجازت دیجیے. میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے.